کہتے ہیں، کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے، جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، زیادہ ہی کھل جاتا ہے۔ دو وقت ہیں جن وقتوں میں اچھی فیصلے ہوتے ہیں، جن وقتوں میں اچھی فیصلے ہوتے ہیں، دو وقت ہیں۔ اس وقت خاص دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو بندہ اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، اب ساری سورۃ فاتحہ میں محسوس کریں الحمدللہ رب العالمین، منت الرحمن الرحیم، منت خوشامد، مالک یوم الدین، ساری منت اور خوشامد، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، فریاد بھی اور اپنی وفاداری کا ثبوت بھی، مولا غلام تیرا، در کسی اور کا نہ، انشاءاللہ آپ مجھ سے یہ نہیں پائیں گے، میں وفا دیتا ہوں، اگر غلام آپ کا تو در بھی آپ کا، اور در بھی آپ کا تو فریاد بھی آپ سے ہے، پوری کر دیں۔ منت خوشامد، منت خوشامد، یہ جو منت خوشامد ہے نا، یہ میری اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے، ایسے منت یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب آپ ذرا منظر کھینچیں، رب ہے جلال میں ہے، میرا اللہ بہت جلال میں ہے، اور جلال ایسا کہ جہاں فرشتے بھی ڈرے، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ڈرے، اور ایک بندہ اس کریم کے سامنے جائے، ممکن ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ وہ بولے جو میرا رب پسند کرتا ہے، میرا اللہ اپنی منت کو شامت پسند کرتا ہے، اپنا کلام پسند کرتا ہے، اور وہ کلام ہے سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ اچھا، مجھ سے وہ صاحب کا واقعہ سنایا تھا جو گلی میں دعا کر دیں، میرے 3 دن شروع ہونے تھے، مجھے یاد ہے، میں نے کہا اللہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کو دے دے۔ اللہ نے جو رنگا، اللہ نے جو عطا کیا، وہ کوئی زمین ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی چیز ایسے لے لیتا ہے، کسی نے کوئی بہت زیادہ پیسے لینے ہو، کہ اس کے پاس جاؤ وہ دے دے گا، آگے ہے دنیا پیچھے، ہاں آگے ہے دنیا پیچھے، لیکن اس کے اندر سمجھدار بہت ہے، اس نے وہ در نہیں چھوڑا جس در سے پایا ہے، سیانا ہے، سمجھدار ہے، بعض نادان ہوتے ہیں، سمجھدار ہے، اس نے وہ در نہیں چھوڑا جس در سے پایا ہے، ورنہ تو کون اور میں کون، چل بھائی جا، اب کام بن گیا، کہ اسے پتہ ہے کہ در چھوڑا تو پھر ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ وہ راتیں ایسی تھی، میں دعا کرتا رہا، ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھے، پیاس لگے پانی پی لیں، بھوک لگے کھانا کھا لیں، تھک جائیں تھوڑا سا بیٹھ جائیں۔ پھر میں کیا کرتا تھا، میں نفل شروع کر دیتا تھا، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا، 1 بار 2 بار 4 بار 20 بار 100 بار 200 بار 300 بار، پڑھتے پھر 1 بار سورۃ قل هو اللہ ملا کے، پھر رکوع سجدہ قیام، پھر اگلی رکعت اس میں بھی ایسے سورۃ فاتحہ، پھر اگلی تیسری رکعت اس میں بھی فاتحہ، چوتھی رکعت اس میں بھی فاتحہ، 4 رکعتیں کٹھی ایک سلام کے ساتھ، اور اس میں پتہ نہیں سینکڑوں سورۃ فاتحہ انگنی، اور پھر دعا ہاتھ پہ اٹھا کے پھر سورۃ فاتحہ۔ اے اللہ تیرے پاس خزانے میں کہاں کمی ہے، دعا میں بھی سورۃ فاتحہ، ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتے، اور سورۃ فاتحہ کو دعا بنا لی، اور ہے ہی دعا، اور پھر سلام پھیر کے پھر اٹھ کے چلنا شروع کیا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنے شروع کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں وہاں مکلی کے قبرستان میں تھا، میلوں پھیلا ہوا قبرستان ہے، ایسی جگہ بھی ہیں کہ آپ 1 مہینہ بیٹھے رہیں، آپ کو انسان کی شکل نظر نہیں آئے گی، اب بھی
انسانی شکل نظر نہیں آئے گی، بس جانور، سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا خطرناک جانور ہیں اور کیا چیز ہے۔ میں نے ایام 20 کے وہاں آ گیا تو میں نے وہاں روزے رکھے، اور رات کو اس قبرستان میں ویرانو ویرانو سناٹا، اور چاند کی روشنی تھی، ایک ایک ذرہ نظر آ رہا تھا۔ جہاں عمارتیں نہ ہو نا، میدان ہو، وہاں تارے ستارے بہت نظر آتے ہیں۔ میں تارے ستارے، چاند، روشنی، یہ چیزیں اکثر صحرا میں جا کے دیکھتا ہوں، ایسے جگمگ جگمگ ہوتا ہے، یہاں تو نظر نہیں آتے یا کم نظر آتے ہیں۔ وہاں جو پڑھا، میرے خیال میں ایک دفعہ موقع ملا مجھے اس قبرستان میں، اور نہیں، بکلی میں، عجب تھا۔ میرا عمل چل رہا تھا تو قدرتی وہاں ایام 20 کا وقت آ گیا، تو دن کا روزہ اور رات کا اللہ اکبر۔ تو جلال کے دن ہے، منوا لے۔ پر ایک بات بتا دو، آثار بتا رہے ہیں مہنگائیوں کے نام پہ، آثار بتا رہے ہیں چیزوں کے نام پہ، آثار بتا رہے ہیں جو ہوائیں فضا پوری دنیا میں چلی ہے، آنے والا وقت کیسا ہوگا یہ آثار بتا رہے ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھیں، آنے والا وقت کیسا ہوگا، کتنے مالدار غریب ہو جائیں گے، کتنے غریب فقیر ہو جائیں گے، کتنے فقیر مسکین ہو جائیں گے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، کتنے مالدار غریب ہو جائیں گے، کتنے غریب فقیر ہو جائیں گے، اور کتنے فقیر مسکین ہو جائیں گے۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس خود کئی کئی دن، کئی کئی ہفتے ہو ہی نہ کچھ کھانے کو، اس کو کہتے ہیں۔ ابھی سے فیصلہ کرا لیں، وہ شہنشاہ کریم ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، یہ بتا دوں، وہ شہنشاہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ شہنشاہ کی بارگاہ میں کوئی محنت ضائع ہو ممکن نہیں۔ اگر تجھے نہیں مل رہا تو صرف دو کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، سن سے غور سے سن لیں۔ یا تو میرا اللہ تجھے تھوڑی دنیا میں زیادہ آخرت دینا چاہتا ہے، یہ بہت کامیاب سودا ہے، بڑا سودا ہے، یا پھر تجھے مانگنا نہیں آیا، تجھے لینا نہیں آیا، تجھے گڑ گڑانا نہیں آیا، تجھے بھیکاری بننا نہیں آیا، یا پھر کوئی تیرا اتنا بڑا گناہ ہے جو تیری نیکیوں کے آ کے سامنے احد پہاڑ بن جاتا ہے، پہاڑ بن جاتا ہے، بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، کوئی تیرا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں سوچ، اس کا فکر کر۔ تو جلال کی راتیں ہیں، جلال کی راتیں ہیں، اور اگر ان جلال کی راتوں میں آپ اپنے لیے دعا کریں، کسی اور کے لیے کریں، مجھے یاد ہے میں نے تو ان راتوں میں جس کے لیے دعا کی تھی، اور اپنے اس کے ساتھ کسی نے روح مانگی، روح ملی، رزق مانگا، رزق ملا، اللہ مانگا، اللہ ملا، اس کا حبیب مانگا، حبیب ملا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ملا، مجھے تو یاد ہے۔ اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، ہر اس شخص کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، ہر اس شخص کے ساتھ جو کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہر اس شخص کے ساتھ ہے۔ اور وہ رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا، 7 زمین نیچے چلا جائے گا۔ چلو کہتے 10 فٹ 100 فٹ نیچے تو بندہ کھود کے نکال لیتا، 7 زمینیں کون کھودے؟
जिसके अमर से 7 जमीन नीचे रिस्क जाएगा, फिर उसी का पांव पकड़े, फिर वही ले आएगा, उसी के पांव पकड़े। कुश्तियां होती थी, दंगल होते थे, पहलवान लड़ते थे, अब पता नहीं होते या नहीं होते। चाचा गुलाम अली था तो वो पहलवान था, उसके कान सारे टूटे हुए थे। तो मैं गया मिलने के लिए, चाचा बीमार हो गया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानने वाले थे, और मेरे वालिद साहब के जितने जानने वाले थे उन सबको आखिरी दम तक मैंने मिलना, हदिया देना, सलाम करना नहीं छोड़ा। ये भी वालिद की इताअत का हिस्सा है, उनकी मोहब्बत का हिस्सा है। इस तरह वालदा। तो मैं मिलने गया तो मुझसे कहने लगे, मैं आंखें बंद करके सोया हुआ था, 2 माया कहने लगी, पहलवान बचता नहीं, पहलवान बचता नहीं, मर जाएगा। क्या मैं ठीक हो गया? हंस के कहने लगा, मैं ठीक हो गया, पर आखिर मर गया। मौत तो मौत है। तो कहने लगे, एक पहलवानी थी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। तो चर्चा मैंने सुना कि कीकर सिंह आ रहा है, अमृतसर का था। कीकर का दरख्त बड़ा सख्त कीकर की लकड़ी होती है, सिख था, पहलवान था, और उसको कीकर सिंह कहते थे। मैंने कहा आज उसकी कुश्ती देखा। खुद पहलवान था कि वो दाव कैसे मारता है। एक पहलवान दूसरे के दाव पेच सीखता है, देखता है। तो कहा कीकर सिंह को उन्होंने सामने बिठाया हुआ था, ये कीकर सिंह है। दूसरे पहलवान लड़ रहे थे। कुश्ती होते होते कीकर सिंह कहने लगा कि लोगों बात सुना, मेरी जेब किसी ने काट ली है। जबकि कीकर सिंह खुद जेब तराश भी था। नैले पे तैला, बला पे बला पड़ गई। तो कीकर सिंह ने कहा कि मेरी जेब किसी ने काट ली है, मेरे पैसे निकाल लिए हैं, जितना भरा मजमा है सुनो, मेरा नाम कीकर सिंह है, मुझे बड़े बड़े नहीं गिरा सके। जेब तराश को मैं कहता हूं कि वो मुझे सिर्फ शक्ल दिखा दे, मैं उसको पग बंधवाऊंगा। मेरा उसने जेब काटा, मैं उससे कोई पैसे नहीं लूंगा। तो चाचा कहने लगा कि मैंने देखा तो एक मालशिया था, उसका नाम दफ्तर था, नाम तो और था। शीशी है ना, हाथ में मालिश की, हाथ में बोतल होती है, ऐसी शीशों को हरकत देता है, तो उसका नाम दफ्तर था। वो सामने आया और गाली दे के कहने लगा, जिसने जेब काटी है वो अपना नाम बताएगा। कीकर सिंह लगा, अच्छा माई बाप आप हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई। दफ्तर भी आखिरी दर्जे का देव तराश था, पर कीकर सिंह कहता था शायद मैं ही मैं हूं। उसने पग बनवाई, उस दफ्तर को उसने बकायदा पगड़ी बंधाई। उन्होंने कहा आज के बाद तू मेरा बाप है, तूने मेरी जेब काटी और जितने पैसे ले गया, मैंने वादा किया तो ले जा। दफ्तर पग बांध के उधर जाके बैठ गया। उसके बाद फिर कीकर सिंह की लड़ाई हुई। लड़ाई से मुराद कुश्ती हुई। तो बात कहां से शुरू की थी मैंने बताया, अब मुझे बताया कहां से शुरू की थी।